बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट दमादम लेकर आपका होस्ट, आपका हमदम न्याज बालम हाजिर है। जनाब, 2 रोज़ रह गए कि पाकिस्तान की टीम लॉर्ड्स के मैदान पर अपने दूसरे इम्तहान के लिए उतरेगी। हेडिंग्ले लीड्स में आपको मालूम है कि पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई। दोनों इनिंग्स में बैट्समैनों से रन्स नहीं हुए। तमाम बैट्समैन जो हैं सिवाय अब्दुल्ला शफीक के और इमामुल हक ने एक इनिंग्स में जो है वो 40 प्लस रन्स किए। इसके अलावा सारी की सारी बैटिंग उसका शिराजा बिखरा हुआ रहा। इवन वो बैट्समैन कि जिस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिनकी 16 टेस्ट मैचों में नहायत ही शानदार कारकर्दगी रही कि उन्होंने उसमें से 12 मैचेस हार दिए थे और 4 मैचेस कोई खुदा खुदा करके तिगड़म लड़ा के वो आकिब जावेद ने विकेटों को जो है वो हीटर दे के, और यानी अब ये इतनी पॉपुलर हो गई है बात कि अब नासिर हुसैन ने अजहर महमूद से गुफ्तगू करते हुए टीवी शो में उनसे कहा कि भाई आप पहला टेस्ट हार गए हो, अब दूसरे टेस्ट में यहाँ आपको वो सहूलत हासिल नहीं होगी कि आप यहाँ ला के हीटर लगा देंगे और बड़े बड़े फैंस लगा के और विकेट का जो है वो जनाजा निकाल देंगे और उसकी रूह निकाल कर और वहाँ आप अपने स्पिनर्स लगा के इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो ये जो रुसवाए ज़माना, बदनाम ज़माना, ये जो एक्टिविटी पाकिस्तान में हुई और उसकी अब सुनने को ताने जो है वो हमेशा पाकिस्तान के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो भी हाथ लगेगा इंग्लिश कमेंटेटर्स के, वो उनके पीछे करते रहेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम अब इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए पहुंची है लीड्स से निकलकर हेडिंग्ले से और यहां आ गई है लॉर्ड्स में, अभी बाबर आजम के बारे में वही तज़ब्ज़ब मौजूद है जिसे तज़ब्ज़ुब भी लोग कहते हैं। मगर उर्दू अदब के मैं आपके सामने सिर्फ क्रिकेट का प्रोग्राम नहीं किया करता, बल्कि अपनी गुफ्तगू में कोशिश करता हूं कि आप तक उर्दू अदब पहुंचाऊं। तो जनाब, ये तज़ब्ज़ुब में है कि बाबर आजम टीम का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। अभी तक यही बताया जा रहा है, ताज़ा तरीन जो इत्तलात वहाँ से हम तक पहुँची हैं कि अभी तक उनकी जो है वो उंगली पर प्लस्तर चढ़ा हुआ है। पिछले 4-5 रोज़ से उन्होंने कोई नेट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की। यकायक तो जाके मैदान में नहीं कूद जाएगा, कितना ही बड़ा सूरमा बैट्समैन क्यों ना हो, उसे वार्म अप करना पड़ता है, उसे अपनी नॉकिंग करनी पड़ती है, बैटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाकर इतने बड़े टेस्ट मैच की क्रिकेट में जो है वो आना पड़ता है। टेस्ट मैच की क्रिकेट यूं भी जो चमिंदा वास साबिक फास्ट बॉलर रहा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर श्रीलंका का और कप्तान भी हुआ कुछ अरसे के लिए, तो उसने अभी तमाम आलम क्रिकेट के ज़मीर को झिझोड़ने की कोशिश की है और उसने कहा है कि जी क्रिकेट की जो बुनियादी दो उसके एलिमेंट्स हैं, जो दो बुनियादी कैटेगरीज़ हैं, एक टेस्ट क्रिकेट और एक ओडीआई क्रिकेट, वन डे क्रिकेट, ये दोनों जो हैं वो रूबज़वाल हैं, इन्हितात की तरफ हैं और इस पर गैर जो लोग हैं उनकी तवज्जो कम होती जा रही है। क्रिकेट के जो लोग हैं उनकी क्रिकेट तवज्जो कम होती जा रही है। इस तरह से बिलखुसूस जो टेस्ट क्रिकेट है उसके लिए उन्होंने इस्तिलाह इस्तेमाल की है कि टेस्ट क्रिकेट इज़ डाइंग देयर। तो अब जो है वो टेस्ट क्रिकेट को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए, इसके रिवाइवल के लिए तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं उनको मिल बैठकर सर जोड़ने पड़ेंगे और इसके अहया का एक नया कोई जो है वो प्लान तैयार करना पड़ेगा ताकि नौजवान क्रिकेटर्स भी टेस्ट क्रिकेट की तरफ मुतवज्जे हों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमसाल एक जो अपने यहाँ निज़ाम राइज करने की कोशिश की और जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में बांटा है खिलाड़ियों को। कुछ खिलाड़ियों को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए मखसूस कर दिया है, कुछ को टेस्ट और वनडे के लिए मखसूस किया है, कुछ को वनडे और T20 के लिए मखसूस किया है, कुछ को सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए और कुछ को इंटरनेशनल जो लीग्स हैं उनके लिए। तो इस तरह से ये जो कैटेगराइज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो चमिंदावास की तजवीज़ में गालिबन यही एक अक्स नज़र आ रहा है कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं
اچھا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ اپنے طور پہ معاوضوں کو بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے کہ جو بچے یا جو نوجوان کرکٹر ٹیسٹ کرکٹ کی طرف یا ریڈ بال کرکٹ کی طرف آئیں گے ان کے لیے بھی کچھ انسینٹیوز علیحدہ سے انہوں نے طے کیے ہیں کہ ان کے معاوضوں میں کچھ ایسے جو ہے وہ دل نشیں اور دل پذیر اضافے کیے جائیں کہ وہ متوجہ ہوں اور اس ریڈ بال کرکٹ کے لیے بھی آئیں، کیونکہ بالخصوص جو پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم موجودہ کرکٹ ٹیم ہے اس میں جیسے اے بی ڈیویلیئر نے کہا کہ فیئر فیکٹر ختم ہو گیا ہے، یعنی جو ہمارے فاسٹ بولرز ہیں ان کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اچھا، ڈر اور خوف ایک الگ چیز ہے، مگر میں تو یہاں تک کہنے پر مجبور ہوں کہ چلیں آپ ڈرا نہیں سکتے، چلو ہلا ہی لیں، بال کو ہلا ہی لیں، ذرا بال کو ان اور آؤٹ گھما ہی لیں، کوئی ان سوئنگ کوئی آؤٹ سوئنگ ہی کریں، کچھ تو کریں، کچھ تو دکھائیں کمال۔ کیا آپ میں کمال ہے کہ آپ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے ممبر ہیں، آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ 25 کروڑ پاکستانیوں کی قومی کرکٹ ٹیم ہیں، تو اس کے شایان شان کچھ پرفارم تو کریں۔ پڑوسی ملک بھارت میں جناب جو کھلاڑی ان کا توانا آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا کر کے دکھاتا ہے کہ ساری دنیا، مانو کو دیکھ لیجئے، سوتر کو وہ پرفارم کر رہا ہے بالنگ میں، تمام جو پچھلے بالرز ہیں ان پر مقدم ہیں، اس کی کارکردگی ان سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے دیودت پڈیکل وہ بیٹنگ میں مسلسل پرفارم کر رہا ہے، 142 اس نے سری لنکا میں جا کے وارم اپ میچ میں کیے، پھر 117 کی اننگز کھیلی اور اس طرح سے اس نے کوئی 160 پلس کی بھی اننگز کھیلی، تو یہ مسلسل پرفارمنس کر کے وہ دنیای کرکٹ میں میڈیا پر چھا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی پاکستانی جو کرکٹ ٹیم میں کھلاڑی شامل ہیں وہ اس طرح کی پرفارمنس کریں کہ ان سے میڈیا ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو۔ انگلش میڈیا سے آپ صرف دشمنی کی توقع نہ رکھیں، وہ کوئی بھارتی میڈیا نہیں ہے، آپ اچھا پرفارم کریں گے وہ آپ کی تعریف بھی کریں گے، مگر آپ اچھا پرفارم کریں تو صحیح۔ ابھی تو آپ کے ہم وطن ہی آپ سے راضی نہیں ہیں، آپ کے ہم وطن ہی آپ سے خوش نہیں ہیں، تو کسی اور کو آپ کیسے راضی کریں گے؟ پہلے گھر والوں کو تو خوش کریں، ان کو تو کچھ کر کے دکھائیں۔ اچھا، اب پاکستان کی جو ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے تیار ہو رہی ہے اس میں ساری کی ساری جو انرجی ہے وہ لگا دی جا رہی ہے بابر اعظم پہ۔ وہ بابر اعظم جس نے ابھی تک ایک بال نہیں کھیلی ہے ویسٹ انڈیز میں جانے کے بعد میں، جب وہ یہاں وارم اپ میچ میں انگلینڈ کے خلاف کاؤنٹی پروفیشنل 11 کے خلاف کرنے آیا تھا تو کوئی 4-5 بالیں ہی کھیلی تھی اس نے کہ اس کو پھر اس کی اسی جگہ پہ جو انگلی پہ ویسٹ انڈیز میں اسے بال لگا تھا اسی جگہ پہ اسے پھر بال لگا، اور اس کے بعد سے وہ اس نے کوئی پریکٹس نہیں کی ہے۔ ایک مرتبہ آیا بھی بیٹنگ کے لیے تو نیٹ کیا بھی اس نے، تب بھی وہ پھر اس کے بعد میں واپس چلا گیا، اور اس نے یعنی جو ٹیسٹ میچ کی ایک تیاری کہنا چاہیے وہ بابر اعظم کی نہیں ہے، لیکن جن کی تیاری ہے ان کا حال دیکھ لیجئے کہ رضوان مسلسل ناکام، سلمان علی آغا مسلسل ناکام، سعود شکیل مسلسل ناکام، اور وہ جو وہاں ویسٹ انڈیز میں پہلے ٹیسٹ میچ میں ایک سینچری کی تھی شان مسعود نے، اس کے بعد سے ان کا بلہ بھی خاموش ہے، اور 3 4 5 8 9 10 تو کیے ہی نہیں، ابھی تک 10 پہ تو پہنچے ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہی آؤٹ ہو رہے ہیں۔ تو بابر اعظم اکیلا کیا کرے گا؟ ونس اگین میں وہ جملہ دہرانا نہیں چاہتا، تو بابر اعظم کو اکیلے کو نہ کہیں کہ جی وہ اب آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی سپورٹ ضرور ہوگی، وہ اس سے بھی امید ہے کہ خدا کرے کہ وہ فٹ ہو، سب سے پہلے تو خدا کرے کہ وہ 100% فٹ ہو جائے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بابر اعظم جو ہے، اب میں اس موقع پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں 2 تو کرکٹ کے جو پنڈت ہیں، 2 ایکسپرٹس جو ہیں ہمارے میڈیا کی 2 پرسنالٹیز، ایک کراچی سے ایک لاہور سے، وہ تو تیاری کر کے بیٹھے ہوں گے کہ بابر اعظم اس میچ میں خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر نہیں شامل ہوتا اور وہ انگلی اس کی جو ہے فریکچرڈ، جو وہ اگر اس پہ فریکچر تو نہیں تھی، گوشت شاید پھٹ گیا تھا، تو اگر اس کی انگلی ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے، وہ کھیلنے کا نہ کھیلنے کا فیصلہ لیتا ہے اور کھیلنے سے معذوری کا اظہار کرتا ہے، تو یہ تو فوری طور پہ اتریں گے اور کہیں گے جی وہ لارڈز کی ٹاپ گرین وکٹ دیکھ کے بابر اعظم بھاگ گیا۔ تو جناب خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی نوبت آئے، اور خدا کرے کہ بابر اعظم پاکستان کی ٹیم کا کھلاڑی ہو، شامل ہو، اور وہ اپنے اوپر بوجھ بھی لے اور ایک سیریس بیٹنگ بھی کر کے دکھائے،
اس کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی یہ پین لینا ہوگا، قوم کا درد لینا ہوگا، شان مسعود کو بھی پرفارم کرنا ہوگا، سعود شکیل اگر شامل ہوتے ہیں ان کو بھی، اور رضوان کو شاید بابر اعظم موقع دیں گے تو رضوان کو بھی یہ پین لینا ہوگا۔ سلمان آغا اور اذان اویس وہ لگتا ہے کہ تھوڑا، اور بیٹنگ میں لگتا یہ ہے کہ شاید اذان اویس کو بٹھایا جائے گا، اور امام الحق، اور میں معذرت چاہتا ہوں بار بار میں امام کا نام لینا چاہتا ہوں، مگر میرے ذہن میں جو ہے وہ کراچی سے ایک کرکٹر ہوا کرتے تھے، پھر اب آج کل کوچنگ کرتے ہیں، اقبال امام، اب وہ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کا نام زبان پہ آنے لگتا ہے، تو میں اکثر امام الحق کہتے ہوئے اقبال امام کہہ رہا ہوتا ہوں، اور پھر مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ نہیں، اقبال امام نہیں، امام الحق ہیں۔ تو امام الحق اور عبداللہ شفیق سے شنید ہے کہ اوپن کروائی جائے گی، اور تو پھر اگر یہ اوپن کرتے ہیں تو شان مسعود ون ڈاؤن آئیں گے، اگر شان مسعود ون ڈاؤن آتے ہیں تو نمبر 4 پہ پھر چلے جائیں گے بابر اعظم، اگر شان مسعود ہی اوپن کر لیتا ہے اور عبداللہ شفیق ون ڈاؤن آ جاتے ہیں تو یہی ایک کوئی رد و بدل دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کے چاروں بالر جو ہے وہ ایک سے ہیں، ایک کو چھپا دو، ایک کو نکال لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ عباس سے لے کے محمد علی، خرم شہزاد اور عبید شاہ بھی کوئی 140 کی سپیڈ سے بال نہیں کر رہا، سب 133 ہے، آخری کوئی سپیڈ اگر نظر آئی تو 133 کی سپیڈ، تو آپ کو یہاں ضرورت تو ہے، مگر ٹیم آپ کی یقیناً اس گزشتہ 50 سال کی سب سے کمزور ٹیم جو بتائی جا رہی ہے انگلش میڈیا میں، یقیناً آپ کی ٹیم ویسی ہی ٹیم ہے۔ خدا کرے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ابابیلیں اتریں اور وہ پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو طاقت دے جائیں، کوئی ایسی کنکریاں پھینکیں کہ جو یہ لیتے جائیں اور طاقت پکڑتے جائیں، اور لارڈز میں ایک نئی تاریخ رقم کر دیں کہ لارڈز میں انگلینڈ کو شکست دے دیں اور یہ سیریز 1-1 سے برابر کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔